نجی ہارر زون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لائی ہوں جو ہے 1981 کا خوفناک مقدمہ۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ 1981 کی سردیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ امریکی ریاست کنیکٹک کے ایک چھوٹے سے قصبے میں 11 سالہ لڑکا ڈیوڈ اپنے کمرے سے چیختا ہوا باہر بھاگا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ پھر آیا ہے۔ وہ میرے بستر پر بیٹھا تھا، سرخ آنکھوں والا، لمبے دانتوں والا۔ گھر والے بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بس ایک چیز سب کو خاموش کر گئی۔ ڈیوڈ کے بستر کی چادر ایسے دبی ہوئی تھی جیسے واقعی کوئی بھاری چیز وہاں بیٹھی ہو۔ اگلے دن گھر کا سکون ختم ہو گیا۔ ڈیوڈ راتوں کو جاگ کر کسی اندیکھے مخلوق سے باتیں کرتا، کبھی خود سے ہنستا، کبھی ہانپنے لگتا۔ پھر اس کی آواز بدلنے لگی۔ 11 سال کے بچے کی آواز ایک باریک رخت مرد کی آواز میں بدل جاتی۔ گھر والوں نے آخرکار مشہور روحانی محققین ایڈ اور لورین وارن کو بلایا۔ جیسے ہی لورین کمرے میں داخل ہوئی وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ ان کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ یہ بچہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور بھی ہے۔ چرچ میں سرکاری ایکسورسزم شروع ہوا۔ ڈیوڈ 4 جگہ سے بندھا ہوا تھا۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ بیچ بیچ میں وہ کسی اور کی آواز میں چیخ کر بولتا، میں نہیں جا رہا، مجھے اسی گھر میں رہنا ہے۔ اچانک وہ چپ ہو گیا۔ اس نے سر اٹھایا، باہر موجودہ لوگوں کو گھورا اور پھر سیدھا ایک 19 سالہ نوجوان آرنی جانسن کی طرف انگلی کر کے بولا، میں جا رہا ہوں، لیکن تنہا نہیں، کوئی اور بھی میرے ساتھ آئے گا۔ آرنی آگے بڑھا اور بے اختیار چلایا، اس بچے کو چھوڑ دو، مجھ پر آ جاؤ۔ لورین نے فوراً چیخ کر کہا، آرنی یہ مت کہو، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایکسورسزم کے دوران کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ آرنی کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے سرخ ہو گئی، جیسے کوئی سایہ اس کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ کچھ ہفتوں تک آرنی بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ آئینے میں اپنے پیچھے کوئی سایہ دیکھتا، اندھیرے میں اسے کوئی نام لے کر پکارتا۔ وہ راتوں کو اچانک جاگ کر کھڑا ہو جاتا، جیسے کوئی اسے ہلا کر اٹھاتا ہو۔ ایک دن آرنی نے اپنے گھر والوں سے کہا، کوئی میرے اندر رہتا ہے، کوئی مجھے قابو کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ حادثہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ آرنی اپنے دوست کے ساتھ تھا، دونوں کے درمیان اچانک جھگڑا ہوا۔ گواہوں کے مطابق آرنی کی آنکھیں اچانک پرسکون سے سرخ اور بے جان ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے وہ خود موجود ہی نہ ہو۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور اگلے چند لمحوں میں ایلن زمین پر تڑپ رہا تھا۔ آرنی نے اسے چاقو کے وار سے قتل کر دیا تھا۔ جب پولیس پہنچی تو آرنی سڑک پر چلتے ہوئے بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، یہ میں نے نہیں کیا، کسی اور نے مجھ سے کروایا ہے۔ آرنی کے وکیل نے عدالت میں دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ کیا، میرے موکل نے قتل نہیں کیا، اسے شیطانی طاقت نے مجبور کیا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا مقدمہ تھا جس میں جرم کا الزام انسان پر نہیں تھا، شیطان پر لگایا گیا تھا۔ عدالت نے روحانی ثبوت قبول نہیں کیے، لیکن جج نے یہ اعتراف ضرور کیا، آرنی اس وقت نارمل ذہنی حالت میں نہیں تھا۔ آرنی کو 10 سال قید ہوئی، لیکن وہ 5 سال بعد رہا ہو گیا، اور رہائی کے بعد اس نے ایک جملہ کہا جس نے سب کی ہڈیاں تک سرد کر دی، وہ چیز ابھی بھی مجھے رات کو بلاتی ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، 1981 کی پولیس رپورٹوں میں موجود، عدالتوں میں پیش ہوا۔ دنیا میں وہاں یہ واحد مقدمہ تھا جہاں ملزم نے کہا، دی ڈیول